وہ مانگتا تھا اور نہیں ملتی. اب کوئی بیٹا مانگے، کوئی اولاد مانگے، کوئی رزق مانگے، کوئی صحت مانگے، کوئی برکت مانگے، کوئی شفا مانگے، کوئی رحمت مانگے، کوئی کاروبار مانگے، کوئی خوشیاں مانگے، کوئی خوشحالیاں مانگے، کوئی جادو سے نجات مانگے، کوئی جنات سے چھٹکارا مانگے، کوئی نظر بد سے دوری مانگے، کوئی کیا مانگے، کوئی کیا مانگے، اللہ وہ چیز عطا فرمائیں گے جو وہ مانگتا تھا اور نہیں ملتی. اللہ وہ چیز اس کو عطا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس رضی اللہ، ایک دفعہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو قل هو اللہ احد ایک دفعہ پڑھے گا اس پر برکت نازل ہوگی. پڑھ لیں ایک دفعہ جلدی. اور فرمایا جو 2 مرتبہ پڑھے گا برکت نازل ہوگی. اس برکت کو سمجھ لینا، اگر کوئی کبھی اس کی نسلیں غریب نہیں ہوں گی، کبھی اس کی نسلیں فقیر نہیں ہوں گی، کبھی اس کی نسلیں منگتی نہیں ہوں گی. کتنے لوگ آپ کو آپ کی مارکیٹ میں، ذمہ دارے میں، کاروبار میں ملیں گے، آپ سے پہلے مالدار تھا، آپ سے پہلے جاگیریں تھیں، آپ سے پہلے یہ تھا. میرے پاس کچھ صاحب آئے بیٹھے تھے، میں نے پوچھا، کہنے لگے فلاں بندے کے 100 مربے تھے، 100 مربے زمین، اور ہمارے اتنے تھے، اب کچھ بھی نہیں ہے. برکت برکت نسلوں میں چلتی ہے. جو ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھے گا کیا ملے گا؟ اور فرمائے جو دوسری دفعہ قل هو اللہ پڑھے گا اس کے اہل و عیال پہ اللہ برکت دے گا. اب بولیں اس کے معنی بتاؤں میں؟ کہنے لگے ابا گیا سب کچھ ساتھ لے گئے. اور آپ نے کئی لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا، تھا تو بخت تھا تو ڈیرے تھے، اور تھا تو لنگر تھے، تھا تو پتہ نہیں کیا تھا، گیا تو سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا. سنا تھا، دیکھا بھی ہوگا. جو دوسری دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا اللہ اس کے اہل و عیال میں برکت دیں گے. اللہ کہتے ہیں میں تیرے گھر، بیوی، بچے، تیرے خاندان میں برکت دوں گا. جو تیسری دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا اللہ اس کے پڑوسیوں کو بھی برکت دیں گے. اس لیے کہتے ہیں کسی اللہ کے نیک بندے کا پڑوس بھی، وہ بھی برکتوں کا ذریعہ ہے، اور بلائیں ٹلنے کا ذریعہ ہے، اور آفتیں ٹلنے کا ذریعہ ہے، اور بربادیاں دور ہونے کا ذریعہ ہے. اور جو 4 بار سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا جنت میں 12 محل اللہ تعمیر کر دے گا. کتنے محل؟ سبحان. اور ہر محل میں 70,000 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے 70,000 فرشتے غلام ہوں گے، اور ہر کمرے میں 70,000 کھانے ہوں گے، اور دسترخوان ہوں گے، اور نعمتیں ہوں گی، حور مقصورت فی الخیام. اور جو اچھا ہاں آگے بھی لکھا ہوا ہے، فرمایا جنت میں 12 محل ہوں گے، اور غلام فرشتے کہتے ہیں چلو ذرا ہم اپنے بھائی کا محل تو دیکھیں. ہاں. اور جو 5 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر. کتنی دفعہ؟ جو 5 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا اللہ اس کی کتنے سال کے 50 سال کے گناہ معاف کر. میرے آقا کا فرمان ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا، سورۃ اخلاص پڑھے گا. کتنی بار؟ سورۃ اخلاص پڑھے گا. اب اللہ دے گا کیا؟ 2 چیزیں. اب سن لیں، 2 چیزیں میرا اللہ دے گا. 2 چیزیں میرا اللہ دے گا. کیا دے گا؟ پہلی چیز یہ دے گا اللہ اپنی رضا دے گا. اور یہ رضا پتہ ہے کس کو ملے گی؟ جب سارے جنتی، غور سے سننا ذرا، جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ جنتیوں سے کہے گا جنتیوں آج کے بعد میں وہ تمہیں چیز دیتا ہوں جو تمہیں کہیں نہیں ملی. مولا جنت سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے؟ اور میں ہاں ہے. کہا کیا؟ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا.
राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती, मैं तुमसे राजी हो गया हूं। अजीब बात। और जो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, किसके बाद किसके बाद अल्लाह क्या देगा? सबसे पहले उसे क्या देगा? बोले, सबसे पहले मेरा रब उसे अपनी रजा देगा। और दूसरा अल्लाह कहता है, अब जरा कलेजा थाम के बैठना जो कहने लगाऊं, मेरा अल्लाह कहते हैं मगफरत उसके लिए वाजिब कर देता हूं। मगफरत और बख्शिश में उसके लिए क्या कर देता हूं? वाजिब कर। सुभान अल्लाह। कितना अजीब नफा है और कितना अजीब फायदा है और क्या कमाल और तासीर है, क्या कमाल और तासीर। मैं जो 1000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह उसको वो चीज अता फरमाएंगे जो वो मांगता था और नहीं मिलती थी। अब कोई बेटा मांगे, कोई औलाद मांगे, कोई रिस्क मांगे, कोई सेहत मांगे, कोई बरकत मांगे, कोई शिफा मांगे, कोई रहमत मांगे, कोई कारोबार मांगे, कोई खुशियां मांगे, कोई खुशहालियां मांगे, कोई जादू से निजात मांगे, कोई जिन्नात से छुटकारा मांगे, कोई नजर बद से दूरी मांगे, कोई क्या मांगे।